السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس نے بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی فائٹنگ ونگ مجید بریگیڈ کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے۔ ہم آج اس اہم ڈیولپمنٹ کی سیاسی، ریجنل اور سیکیورٹی پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں کیا صورتحال چل رہی ہے، باجوڑ کی کیا صورتحال ہے اور کیا اپڈیٹس ہیں، باجوڑ میں کیا حالات چل رہے ہیں اور ہماری جو حکومت ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ ہم اس بارے میں آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فدا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ جو باجوڑ میں آپریشن چل رہا ہے تو آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، مطلب کہ کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ کیسا آپریشن وہاں پہ چل رہا ہے اور مطلب پرانے آپریشن سے کیا ایسی ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو کہ چینج ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بہت شکریہ۔ باجوڑ کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ باجوڑ میں تقریباً یہ دوسرا دن ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کل جب پہلے دن ہم نے دیکھا تو گن شپ ہیلی کاپٹرز کی پروازیں بھی ہم نے دیکھیں، یہ بھی اطلاعات آئیں کہ کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ایسی تفصیلات سامنے نہیں آئی جیسے آپریشنز میں ہوتا ہے کہ جی جانی نقصان ہوتا ہے، فورسز کا کتنا ہوا ہے یا ملیٹنٹس کا کتنا ہوا ہے۔ البتہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، وہاں پر دھماکہ ہوا ہے، اس میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 18-20 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں۔ کرفیو نافذ ہے مختلف علاقوں میں۔ خار سے جو 3 اہم شاہراہیں جاتی ہیں وہاں پہ کرفیو نافذ ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے اور صبح 11 سے رات 11 بجے تک یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے۔ اب لوگ وہاں پہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایک طرف ہزاروں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سڑکیں بند ہیں، کرفیو کا نفاذ ہے، تو پھر لوگ کیسے نکلیں محفوظ مقامات کی طرف؟ اس کے لیے پھر کیمپس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خیمہ بستیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اس طریقے سے رشتہ دار نہیں ہوتے باقی جگہوں پہ کہ وہ وہاں پہ منتقل ہو جائیں۔ اب جو زیادہ تر لوگ منتقل ہوئے وہ اس دوران منتقل ہوئے جب باجوڑ امن جرگہ اور ملیٹنٹس کے مابین مذاکرات ہوئے، تقریباً 7 یا اس سے زیادہ ادوار ہوئے مذاکرات کے، ناکام ہو گئے۔ اور اسی دوران ہم نے یہ اطلاع بھی سنی کہ اگر ایک طرف عام لوگ نقل مکانی کر رہے تھے تو دوسری طرف جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھی آبادیوں سے نکل رہے تھے اور اپنی ٹھکانوں کی طرف یا محفوظ مقامات جو ان کے لیے ہیں وہاں پہ وہ منتقل ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے تو لوگوں کو یہی خدشات تھے کہ یہ عام آبادیوں میں چھپے ہوتے ہیں، عام آبادیوں سے یہ حملہ کرتے ہیں، کہ جب ان کے خلاف جوابی کارروائی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر عام لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف سے فائرنگ ہوئی اور اس میں عام لوگوں کا نقصان ہوا۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ وہاں پہ غالباً سپورٹس کوئی اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ خیمہ بستی تو لگائی گئی ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگائے گئے ہیں، لیکن بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ وہاں پہ میسر نہیں ہیں۔ باقاعدہ جو آج اجلاس ہوا ہے خیبر پختونخوا کابینہ کا، اس میں وہاں پہ جو متاثرین ہیں، جو ٹی ڈی پیز ہیں، ان کے لیے خیمہ بستی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی منظوری آ جاتی ہے تو پھر یہ اس بات پہ تصدیق کی مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ نقل مکانی بھی ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو صوبائی حکومت کا اس حوالے سے جو موقف تھا، خصوصاً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، کہ وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہاں پہ باقاعدہ اس اجلاس میں ملٹری آپریشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہاں پہ نقل مکانی بھی ہو رہی ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ ماموند کا جو علاقہ ہے وہ بڑا حساس قرار دیا گیا ہے، ماموند اور لوئے ماموند، یہاں پر ماضی میں بھی یہاں پہ شورش رہی ہے، یہ بہت سینسٹیو علاقہ رہا ہے۔ جب صوفی محمد کی تحریک بھی تھی تو یہاں سے بہت زیادہ کمک ملتی تھی اس تحریک کو، اور چونکہ یہ علاقہ افغان بارڈر کے بھی بہت قریب ہے تو سرحد پار در اندازی کے واقعات بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ جو امن جرگہ جب جاتا رہا تو اس کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ یا تو پہاڑوں پہ چلے جائیں یا آپ واپس افغانستان چلے جائیں، اور اس میں ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ صرف لوکل ملیٹنٹس نہیں ہیں، اس میں غیر ملکی بھی ہیں، اور غیر ملکی بھی ایسے ہیں کہ صرف افغانستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، کچھ باقی ممالک کے ساتھ بھی ان کا تعلق بتایا گیا ہے۔ تو
اس طرف ہی صورتحال جاری تھی. یہ امکان پہلے سے ظاہر ہوتا رہا. یعنی ایک تو آپ خیبر میں دیکھیں کہ بھوٹان شریف کی طرف جو 8,000 سے زیادہ لوگوں نے مارچ کیا, وہاں پہ 1 یا 2 دنوں میں پھر ملیٹنٹس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ جی ہم آبادیوں میں سے عام لوگوں کے گھروں سے حجروں سے فائر نہیں کریں گے. جو بھی ان کا آپس میں فورسز کا اور ملیٹنٹس کا ہوگا تو وہ آبادیوں سے باہر ہوگا. اس قسم کا معاہدہ باجوڑ میں نہیں ہو سکا. باجوڑ میں جرگے سے بہت امیدیں تھیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ایک کوشش کی ہوگی, لیکن وہ چونکہ ملیٹنٹس کی بھی سخت شرائط تھی اور ان کی بھی یہ شرط تھی کہ آپ علاقے سے باہر نکل جائیں, تو وہاں پہ اب صورتحال جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بڑی پریشان کن ہے, خصوصاً مامون کے علاقے میں, کہ لوگوں نے پہلے بھی اس سے قبل ماضی میں نقل مکانی کی ہے. اور آپ سوات سے لے کر وزیرستان تک دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی 22 بڑے آپریشنس ہوئے ہیں. لوگ ان آپریشنس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان آپریشنس کا کیا نتیجہ نکلا, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو, اس میں سویلینس کا نقصان نہ ہو. اسی وجہ سے وہ لوگ نکل رہے ہیں, نقل مکانی کر رہے ہیں. اب حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اگر ایک طرف علی امین گنڈاپور یہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اب اگر آپریشن شروع ہو گیا ہے, اب اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے, تو پھر جو متاثرین ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کی سہولت کے لیے بہترین سے بہترین انتظامات ہونے چاہیے. وہاں پہ ان کی صرف یہ نہیں کہ جی آپ نے ان کے لیے ٹینٹ فراہم کر دیا تو بس آپ جو ہے وہ آپ نے ذمہ داری پوری کر دی. نہیں, ان کے لیے راشن کی ضرورت, ان کے لیے صاف پانی کی ضرورت, ان کی خواتین, ان کے بچوں بوڑھوں کے لیے علاج کی سہولت, یہ جو جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں یہ اب صوبائی حکومت نے پوری کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک علاقہ ایسا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے, لوگوں کے ذہن میں بھی اب یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کن کی وجہ سے مسئلہ ہے. جرگہ بھی اسی وجہ سے ملیٹنٹس کے پاس جاتا رہا کہ جی آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, واپس چلے جائیں, پہاڑوں میں چلے جائیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات نہیں ماننی تھی تو پھر ریاست نے تو ایکشن میں آنا تھا, اور ریاست ایکشن میں آ چکی ہے. وہاں پہ باقاعدہ اب کہتے ہیں کہ جی آپریشن کا آغاز کیا جا چکا ہے. اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ وہاں پہ سارا جو اطلاعات کا انحصار ہے وہ سرکاری ذرائع کے اوپر ہوتا ہے, یا ISPR سے جو بھی خبر ریلیز ہوتی ہے تو ہم پھر انہی پہ انحصار کرتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے. اور دوسرا جو آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی, اور BLA کا جو ذیلی ایک تنظیم ہے مجید بریگیڈ, اس کو پہلے میں وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات کرتی ہوں, ان کا سوال کرتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے جو پہلے آپریشن کے خلاف تھے, پھر یہ باجوڑ میں آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امن کی یہ بحالی کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, ایک تو صوبائی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ کہاں پہ اس نے فوج کو بلانا ہے اور کہاں پہ فوج کو نہیں بلانا, کہاں پہ فوج کو استعمال کرنا ہے. یہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, اور یہ اختیار صوبائی حکومت استعمال کر رہی ہے. ایک طرف عام جلسوں میں یہ کہنا کہ جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بنو میں امن مارچ ہوا تھا, اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے, اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا امن کی بحالی کا, اور پولیس کو زیادہ مضبوط بنانے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بنو گئے تھے. باقاعدہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا تھا, انہوں نے باقاعدہ سر پہ جو ہے وہ پٹی بھی باندھی ہوئی تھی, یا شاید کفن باندھا ہوا تھا. وہاں پہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ آپریشن نہیں ہونے دیا جائے گا پورے صوبے میں کہیں بھی. اسی طرح کا معاملہ ہم افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. وہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی افغان مہاجرین جو ہیں ہمارے مہمان ہیں, اور یہ جو یہاں پہ پیدا ہونے والے افغان مہاجرین ہیں ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے. تو پورے ملک سے جو افغان مہاجرین آتے رہے تو وہ خیبر پختونخوا میں آباد ہوتے رہے. لیکن دوسری طرف ہم صوبائی حکومت کے انتظامات بھی دیکھتے ہیں. انہی افغان مہاجرین کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ان کے جو اس حوالے سے وہ ہیں احکامات ہیں محکمہ داخلہ کے, وہ یہی ہیں کہ جی آپ 1 ستمبر آ رہا ہے, یہاں تک آپ چھوڑ دیں, آپ اپنے ملک چلے جائیں, ورنہ اس کے بعد آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. سیم یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام جلسوں میں ایک بات کرنا, اور دوسری طرف جو آپ کے اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پہ دوسری ایک رائے پیش کرنا. تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ بھی کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. اب ایک جانب ہمیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ کرفیو ہے,
وہاں پہ صورتحال ایسی ہے. دوسری طرف بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی صرف وزیرستان اور باجوڑ کے کچھ مقامات پر کرفیو ہے, باقی پورے صوبے میں. ظاہر ہے کہ باقی پورے صوبے میں تو نہیں ہے, لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال وزیرستان میں کچھ علاقوں میں یا باجوڑ میں کچھ علاقوں میں ایسی صورتحال ہے, چاہے بڑے لیول کا آپریشن ہو یا کسی مخصوص چھوٹے سے علاقے میں ہو, لیکن آپریشن تو بہرحال ہو رہا ہے. بالکل. اچھا سر, کل افغانستان کے علاقے نورستان میں دہشت گردوں کے آپس میں بحث ہوئی, لڑائی ہوئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اختلافات کے بیچ میں جو اختلافات ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, وہاں پہ افغانستان میں جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کی مختلف تنظیمیں ہیں. کچھ لوگ سوات سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ لوگ باجوڑ مومن سے تعلق رکھتے ہیں, خیبر کے لوگ ہیں, پھر بہت زیادہ تعداد ان میں وزیرستان کے لوگوں کی ہے, اور مختلف تنظیمیں ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ صرف ٹی ٹی پی کا نام لیں, ٹی ٹی پی بھی مختلف تنظیموں کے اتحاد کا نام ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا اتحاد ہے, اتحاد المجاہدین پاکستان, ٹھیک ہے, جس میں حافظ گل بہادر گروپ ہے, جس میں لشکر اسلام ہے, داعش الگ تنظیم ہے. داعش حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی سے الگ تنظیم ہے, تو ان کا ایک جو نظریاتی جو ایفیلیشن ہے وہ بھی الگ ہے. اچھا, یہ جماعت الاحرار مومن سے اس کی بنیاد پڑتی ہے, اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ بڑے سخت گیر قسم کے ہیں, اور اس میں قیادت پہ بھی لڑائی ہوتی رہی ہے. مختلف جو پالیسی ساز ان کے فورمز ہیں ان میں بھی اہم عہدوں کے اوپر ان کے باہمی اختلافات ہیں. اور ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب مختلف ان کے رہنماؤں کا قتل کیا گیا تو انہوں نے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے. اب جو نورستان سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کی پوری تفصیل تو ابھی نہیں آئی, لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ڈرونز کا بھی استعمال کیا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ملیٹنٹس ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں فورسز کے خلاف, وہی ڈرون ان کے پاس افغانستان میں بھی. اب یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے افغان حکومت کی رٹ کے حوالے سے کہ ان کی رٹ کہاں پہ ہے. اگر وہاں پہ تنظیمیں موجود ہیں اور اس لیول تک موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہیں, ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑ رہی ہیں یہ تنظیمیں, تو پھر افغان حکومت کیا کر رہی ہے, اس کی رٹ کہاں پہ ہے. اور اس کے جو مشرقی صوبے ہیں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی تقریباً 6 سے 7 ہزار تک ایکٹیو جو ملیٹنٹس ہیں وہ موجود ہیں, ان کی فیملیز موجود ہیں, اور ٹوٹل یہ ملا کے ان کی فیملیز اور جو ایکٹیو جنگجو ہیں یہ کوئی 50,000 تعداد بنتی ہے. تو یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات ہیں وہ افغان قیادت کو ضرور ایڈریس کرنے چاہیے, وہ ضرور ان پہ غور کرنا چاہیے کہ جی پاکستان کے یہ جو تحفظات ہیں وہ کیوں ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تشکیل آ رہی تھی اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ 74 ملیٹنٹس کو مارا گیا, اس میں 70-80% لوگ افغان شہری تھے. دوسرا جوب کے علاقے میں جو ہوا, سمبازا کے علاقے میں, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 47 ملیٹنٹس کو مارا گیا اور پھر مزید 3 لوگوں کو مارا گیا. ٹوٹل 4 دنوں میں 50 ملیٹنٹس کو مارا گیا جو افغانستان سے جنہوں نے سرحد پار کی یا جو ڈیر اسماعیل خان کی حدود سے یعنی خیبر پختونخوا سے یہ بلوچستان میں داخل ہو رہے تھے. تو جوب کا علاقہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے انٹری ہوتی ہے آپ کی بلوچستان میں, اور یہ جو نارتھ بلوچستان ہے یہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی طرح آپ ساؤتھ بلوچستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ مختلف تنظیمیں ہیں, بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, مجید بریگیڈ وغیرہ, باقی بہت ساری تنظیمیں وہاں پہ سرگرم ہیں. اچھا سر, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ڈیولپمنٹ اہم کی, تو اس فیصلے کا اصل وجہ کیا ہوگی اور گراؤنڈ پہ کتنا اثر ہوگا, اور یہ جو پاکستان آرمی کے آرمی چیف ہیں ان کے وزٹ کے بعد ایسی ڈیولپمنٹ آئی ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا ایک موقف رہا ہے کہ جو تنظیمیں جس طرح خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں یا بلوچستان میں جو سرگرم ہیں, پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ را کرتا ہے. تو را اگر بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انہی تنظیموں کے ذریعے کر رہا ہے. اور یہ پاکستان کا موقف اگر اس کو تقویت ملتی ہے تو پھر اس قسم کے فیصلوں سے ملتی ہے. اس کے ظاہر ہے کہ بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے.
2 महीने के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरी मरतबा अमेरिका का दौरा। ज़ाहिर है कि पहले दौरे में तो हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने उनके एजाज़ में ज़ोहराना दिया। दूसरा जो दौरा था वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तब्दीली थी, जनरल कोरेला सुबुकदोश हो रहे थे, तो वो और नए जो उनके सेंटकॉम के चीफ़ हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और ज़ाहिर है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दिफाई ताउन के हवाले से हम जब बात करते हैं तो फिर कोई ऐसी जंग पाकिस्तान पर इस वक्त नहीं है मुसल्लत किसी भी मुल्क की तरफ से। अंदरूनी एक जो है वो अदम इस्तेहकाम है, तंजीमें सरगर्म हैं, और उसमें जब आप दिफाई ताउन के हवाले से बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि ऐसी तंजीमों का जिक्र आएगा। पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी इसको करार दिया जा रहा है, ये जो फ़ैसला है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कि मजीद ब्रिगेड ने बाकायदा गवादर में BLA ने और मजीद ब्रिगेड ने गवादर में खुदकुश हमला हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था 2024 में, उसकी ज़िम्मेदारी ली थी। और 2025 में आपको याद है जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का वाक़या हुआ था जिसमें कोई 31-32 अफराद जाँ बहक हो गए थे और 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था। वो जो बड़ा वाक़या था उसकी ज़िम्मेदारी भी BLA ने ली थी। तो BLA जैसी तंजीमें जो हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के लिए भी, और आलमी सतह पर भी ये अमन के लिए ख़तरा इसलिए है क्योंकि ये नौजवानों को भर्ती करती हैं इस किस्म की तंजीमें, और सोशल मीडिया पे बड़ा ये एक्टिव हैं। जब आप इनका बयानिया देखते हैं तो फिर लगता यह है कि जी बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है रियासत पाकिस्तान की तरफ से भी। अब ये आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा आलमी सतह पर अगर ऐसी तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो इस किस्म के फ़ैसले ज़ाहिर है कि बड़ा मुअस्सर साबित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इस डिसीजन से US और पाकिस्तान के दरमियान जो टेररिज्म कॉपरेशन जो है वो मजबूत होगा इसके बाद? देखें, पाकिस्तान जो बार बार दुनिया को ये बताता रहा है कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, और हमने ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ये ज़्यादा शिद्दत के साथ देखा जब पहलगाम का वाक़या हुआ। पहलगाम के वाक़े का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया बग़ैर किसी सबूत के। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि जी पाकिस्तान ने तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो 90,000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए, खरबों डॉलर हमारा जो है वो मईशत को नुकसान हुआ, और ख़ुद दहशतगर्दी का एक शिकार मुल्क जो है दूसरे मुल्क में जाके क्यों दहशतगर्दी करेगा। और उस पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की, उसको काबिल तशवीश भी करार दिया, उस पर अफसोस का भी इजहार किया। ये TTP हो, BLA हो या इस किस्म की बाकी तंजीमें हों, तो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और यही तंजीमें हैं कि जो पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस होती हैं। और पाकिस्तान बार बार जब ये कहता है कि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, तो कोई मुल्क तो नहीं आया बराह रास्त कि वो पाकिस्तान में इस तरह के चैलेंजेस पैदा करे पाकिस्तानी रियासत के लिए। हाँ, मुख्तलिफ मुल्कों की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो यहाँ पे सरगर्म हैं, उनकी फ़ंडिंग होती है उन मुल्कों की तरफ से, ख़ुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से, और BLA हो, TTP हो, बाकी तंजीमें हों। तो फिर पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से, उसको तक़वियत मिली है इस अमरीकी फ़ैसले से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। यहीं पे हमारी पॉडकास्ट का इख्तिताम होता है। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।